تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو شخص ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کالز اور آپ کے سوالات کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن ایک غیر رسمی سوال جو ہے وہ مفتی صاحب کی طرف بھی بڑھا دیتے ہیں بغیر پوچھے۔ مفتی صاحب، عید گزری اور بقرہ عید گزری ہے، کیسے معمولات رہے، کیا مصروفیات رہی؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، عید پر ایک فطرتاً اور دین اسلام کی تعلیمات کا اثر ہے، ہر آدمی ہی خوشی محسوس کرتا ہے، ٹھیک، فرحت اور مسرت محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک، تو ان معنی میں بہت اچھی عید گزری، ٹھیک، لیکن بارشیں تھیں جی، اور بہت زیادہ بارشیں تھیں، اس لیے باہر نکلنے کا سلسلہ کم ہی رہا۔ اور ہمارا جو آخری احکام تجارت کی ٹائمنگ میں جو سلسلہ ہوا تھا، احکام عید اور قربانی کے نام سے، تو وہ بھی بارش ہی کے دوران ہوا تھا ہمارے باب المدینہ کراچی میں۔ ٹھیک ٹھاک اس وقت بارش چل رہی تھی، کہیں ہلکی کہیں پہ بھاری۔ بہرحال تو یہ مصروفیات رہیں، آپ کی بھی مصروفیات رہیں۔ چلے آ جاتے ہیں نارمل روٹین کی طرف اور شامل کرتے ہیں آپ کی پہلی کال، پہلا سوال۔ کیا سوال کیا جا رہا ہے ہم سے؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جی، میرا نام علی ریاض ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ بعض اوقات کسٹمر ہمارے پاس کوئی چیز لینے آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، تو یہ کافی چیز مہنگی ہو گئی ہے، جبکہ وہ جو چیز ہم بیچ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آلریڈی پہلے سے ہی وہ پرانے ریٹ پر وہ پڑی ہوتی ہے۔ تو کیا ہمارا اس طرح سے مہنگا بیچنا یا اسے کہنا کہ یہ اب مہنگی ہو گئی ہے، یہ درست ہے؟ دیکھیے، اگر اس چیز کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، اتنا کہنے پر تو آپ حق بجانب ہیں کہ اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں مارکیٹ میں، ہاں، ٹھیک ہے، مطلب مارکیٹ میں نئے کمپنی کی طرف سے نئے ریٹ آ جاتے ہیں، ٹھیک، تو آپ اتنا کہنے میں حق بجانب میں کہ نئے ریٹ آ چکے ہیں۔ ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سوئی جیسے ہی 12 بجنے پر آتی ہے، جی، پیٹرول کے جب ریٹ تبدیل ہوتے ہیں جی، جی، تو نیا ریٹ چارج ہو رہا ہوتا ہے، جی، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ ٹینکوں میں جو ہے پہلے سے بالکل پہلے سے موجود ہے، وافر مقدار میں جی، موجود ہے۔ تو نئے ریٹ آنے پر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس چیز کے ریٹ اب نئے آ گئے ہیں۔ تو اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پہلے سے موجود ہے، نہ گاہک کوئی حق حاصل ہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ مال تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو یہ دکاندار کا انفرادی معاملہ ہے، ٹھیک، یعنی درست ہے ان کا معاملہ، جھوٹ کا عمل نہ پایا جائے۔ ٹھیک، یہ ہمیں مثال کے مہنگی طور پر پڑی یہ ہے، کہتا ہے کہ بھئی یہ مہنگی پڑی ہے، ٹھیک، یہ ہمیں اتنے کی پڑی ہے، حالانکہ وہ پرانے خریدی ہوئی ہو، ٹھیک، یہ اب جھوٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک، جھوٹ سے بچتے ہوئے جو ہے جو دکانداری اور کسٹمر اور سیلز مین کے بیچ کے معاملات ہیں وہ درست ہے۔ اگلی سوال دیجیے۔ سگے عطار محمد ساجد عطار عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ سلسلہ احکام تجارت جاری و ساری ہے۔ سلسلے کے اندر مفتی علی اصغر عطاری کی آمد مرحبا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا تجارت کرنے کے لیے سود پر لون لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، سود دینا اور سود لینا دونوں ہی ایسے کام ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے، تو نہ تو سود دے سکتے ہیں نہ سود لے سکتے ہیں۔
جو قرضہ آپ لیں گے تو آپ اوپر جو ہے انٹرسٹ دیں گے، سود دیں گے، تو سود دینے کا جو گناہ ہے وہ آپ کے اوپر ہوگا. ایسا عمل جو ہے وہ جائز نہیں ہے. مقصد تو ان کے سوال کا جواب تھا. ایک ابھی اسی ہفتے میں ڈیوریشن کے دوران جو ہے ایک سوال آیا، ایک صاحب نے وسوسہ پیش کیا کہ جی جو سود ناجائز ہے، ناجائز کہتے ہیں کہ سود لینا ناجائز ہے، دینا ناجائز ہے، تو شوق کی وجہ سے ہو، کوئی جو ہے بندہ اپنی زندگی کو پر آسائش بنانا چاہ رہا ہو اور مزید حل من مزید کی کیفیات ہوں تو یہ سمجھ میں آتا ہے. اگر کوئی شخص اپنی بنیادی ضروریات کے لیے لے رہا ہے، جیسے کہ رہنے کے لیے گھر چاہیے، میں ان کا وسوسہ یا ان کا سوال پیش کر رہا ہوں، رہنے کے لیے گھر چاہیے اور سفر کرنے کے لیے کوئی معمولی سی گاڑی چاہیے، اگر ان چیزوں کے لیے لے رہا ہے تو پھر کیوں اجازت نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حلال و حرام کی جو تمیز ہے وہ دین اسلام نے ہمیں سکھائی ہے. یہ کام حلال ہے، یہ کام حرام ہے. ٹھیک ہے. اور ایک نقطہ یہ بھی سکھایا ہے کہ مسلمان کو اس کی زندگی کفایت شعاری کے ساتھ گزارنی چاہیے. ٹھیک ہے. جتنی چادر ہے اس کو دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے. ٹھیک ہے. آج ایک بڑے سے بڑے تاجر کو بھی آپ لے لیں گے جی. اور اگر کبھی وہ موڈ میں ہو اور نجی زندگی پر تبصرہ کرے جی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تو سود میں جھگڑا ہوا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل سود در سود کا جی. معاملہ ہے. تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں باب المدینہ میں جو گھر بیچ کے کرائے پہ رہتے ہیں اور پیسہ بزنس میں لگاتے ہیں. جی. وہ کرائے پہ رہنا منظور کر لیتے ہیں نا. جی. تو اس کے علاوہ جن کے پاس پیسہ نہیں وہ بھی کرائے پہ رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو گھر لینا کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ آپ جس سے روڈ پر آ گئے ہوں. کرائے کا آپشن برقرار ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو جناب ڈیفینس میں گھر لینا ہے یا گلشن میں گھر لینا ہے اچھا علاقے میں یا نازم آباد میں لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہاں سے مجبوری ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کے 50 لاکھ روپے ہیں، آپ سائڈ کے جو ایریاز ہیں وہاں 50 لاکھ میں مکان مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں سائڈ کے ایریاز میں لوں گا، میں یہاں لوں گا، تو یہ تو آسائش ہے نا، یہ مجبوری تھوڑی ہے. سائڈ کے ایریا میں بھی اگر آپ کو لینا چاہے سود لینے کی اجازت تو اس کو بھی نہیں ملے گی. یعنی مجبوری میں بھی اجازت نہیں ملے گی. یہ مجبوری نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. دیکھا جاتا ہے مجبوری کس کو کہتے ہیں. صحیح. جس کو ہم مجبوری کہہ رہے ہیں وہ مجبوری نہیں ہے. ٹھیک. اپنے طور پہ ہم نے فیصلہ کرا ہوا ہے. جی ہاں. ٹھیک. تو کل کو کوئی ڈاکو بھی کہے گا جی میری اتنی ضرورتیں ہیں، صرف اس کو پورا کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کے بعد نہیں کروں گا. ہم ہر مسلمان اس کی نفی کرے گا، یار کسی بات ہے ڈاکہ مارے گا. ٹھیک ہے. ریزن تو دے رہا ہے بہرحال. تو جس طریقے سے وہ ایک برا کام ہے، سود بھی ایک برا کام. ٹھیک. ہر ریزن جو ہے وہ ویلڈ ہو یہ ضروری نہیں ہے. بہرحال ہمیں سود سے بچنا ہے، چاہے اپنی ضرورتوں کے لیے ہو چاہے سائشوں کے لیے ہو. اللہ ہمیں سود سے بچا کے رکھے. اور یہاں پہ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جو حکم بیان ہوتا ہے تو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنا نہیں ہوتا. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ جو شرعی احکام ہمیں پتہ چلتے جائیں، اللہ رسول کے احکام جو ہمیں پتہ چلتے جائیں، تو ہم انہیں اپنانے کی کوشش کریں اور جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ان سے توبہ و استغفار بھی کریں. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی. آج کل جیسے دکان یا مکان زیادہ ایڈوانس اور 1000-2000 روپیہ کرایہ رکھ کر تو کرایہ شرح کر دیتے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ سودی معاملہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ ایڈوانس نہیں دیں گے تو جو مارکیٹ میں کرایہ چل رہا ہے وہ وہی کرایہ لے گا. اس نے جو کرایہ میں تخفیف کی ہے، کمی کی ہے، برائے نام کرایہ لینے پر وہ راضی ہوا ہے. اس کی وجہ وہ ایڈوانس دینا ہے. آپ نے جب اس کو ایڈوانس دیا ہے تو اس نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور ایڈوانس جو ہے وہ قرض ہے، یعنی قابل واپسی رقم ہے نا. آپ نے جمع کروائی ہے، آپ قابل واپسی ہے. تو ایڈوانس چونکہ قرض کے حکم میں ہے، اب آپ کو جو بینیفٹ ملا وہ اس قرضے کی وجہ سے ملا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فهو ربا. ہر وہ قرض جس پر نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہوتا ہے. لہذا یہ جو معاملہ ہے یہ سودی معاملہ ہے. اگلی کال دیجیے. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں. ہم لوگ جو ہے وہ جیسے کچرا اٹھاتے ہیں، کچرے میں سے ہم لوگ جو ہے وہ سلور، پیتل، تانبا وغیرہ، یہ تار وغیرہ ہم لوگ نکال کے جو بھی ہماری چیزیں آتی ہیں کام میں وہ ہم اس کو لے لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے کام میں نہیں آتی ہم اس کو سیل بھی کر دیتے ہیں اور اس سے ہم پیسہ اپنے استعمال میں لے لیتے ہیں. کیا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیونکہ ہماری جو تنخواہ ہے وہ تو ایک الگ ہے،
اور یہ ہمیں نکالنا، یہ بیچنا منع بھی ہے. تو ذرا پلیز ہماری رہنمائی فرما دیجیے. اور یہ مسئلہ صرف میرا نہیں ہے، یہ پوری اوور آل جتنے بھی لوگ ہیں، ہم لوگ یہ سب لوگ ہی ایسا کرتے ہیں. جو بھی مال ملتا ہے ہم اس کو سیل کر دیتے ہیں. برائے مہربانی ہماری رہنمائی فرمائیے، آپ کی بڑی نوازش ہوگی. ٹھیک. اگر یہ بتا دیتے کہ ان کا کام کیا ہے تو جواب دینے میں کچھ سہولت رہتی. اس جن کی کال سے محسوس ہو رہا ہے کہ کسی میونسپل ادارے سے وابستہ ہیں جو ویسٹیج وغیرہ کچرا وغیرہ اٹھانے کا سینیٹری کا کام کرتے ہیں، سینیٹری ورکر ہیں. جی ایسا کچھ لگ رہا ہے. دیکھیے آپ نے کہا کہ عرب شریف سے بات کر رہے ہیں. پاکستان اور عرب شریف کے معاملات میں کافی فرق ہے. ہمارے ہاں عام طور پر جن چیزوں کو پھینکا نہیں جاتا، بہت سارے عرب ممالک کے اندر وہ چیزیں پھینک دی جاتی ہیں. جیسا کہ میروز بھائی امارات کے اندر میں نے خود بھی دیکھا ہے اور سنا بھی لوگوں سے، گھر کا فرنیچر پرانا ہو گیا جی تو وہاں کباڑیے نہیں ملتے. ٹھیک. کباڑیے تو شاید و نازر شاید کہیں ملے تو ملے. آن لائن لوگ لگا دیتے ہیں کہ جی یہ فرنیچر ہے، یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے. کوئی گاہک آیا تو آیا، نہیں آیا تو اب وہ کیا کرتے ہیں، گھر کے باہر رکھ دیں گے. میونسپل کی گاڑی آئے گی جی اور وہ اس کو اٹھا کے لے جائے گی. ٹھیک ہے. اب لوگوں کا یہ جو باہر رکھنا ہے، یہ مباح کرنا ہے کہ بھئی ہمارے چیز کوئی بھی لے جائے. ٹھیک ہے. جب کوئی چیز اس طرح کی ہو کہ مالک کی طرف سے مباح کی گئی ہے، ٹھیک ہے، عام کر دی گئی، جو دل چاہے اٹھا کے لے جائے جو چیز چاہے اٹھا اور کے جو لے چاہے جائے. کرے. کچرے کی کنڈی میں جب اپنی کوئی چیز ڈالتا ہے جی جی تو یہ مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے. کہ اس نے جو ایک، دیکھیں ہر مال کی ایک اہمیت ہوتی ہے. صحیح ہے. اس مال کے ساتھ مالک کے جو حقوق ہیں وہ وابستہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس مال کے اندر خرابی پیدا کرنا، کمی لے کر آنا، لے جانا، ٹھیک یہ مالک کے حقوق کو متاثر کرتا ہے. ٹھیک جب مالک اس کو کچرا کنڈی پر ڈال رہا ہے جی تو اس نے جو اپنے حقوق ہیں وہ ترک کر دیے، ٹھیک. اپنے رائٹس اٹھا لیے وہاں سے. اپنے رائٹ اٹھا لیے ہیں. یہ ٹھیک. ایک واضح کرینہ ہے. ٹھیک. بات کچرا کنڈی کی ہو رہی ہے، جی جی ورنہ تو گری پڑی چیزیں بھی ہوتی ہیں. صحیح ہے. کسی جیب سے گر گئی غلطی سے ٹھیک. اور پھر کسی کو ملی ہے، وہ ایک الگ حکم ہے، وہ لقطہ کہلاتا ہے. وہ لقطہ کے لائے گا. یہاں بات اس کی ہو رہی ہے کہ مالک نے ایسی جگہ پہ رکھ دیا ہے کہ جہاں سے کوئی بھی اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے یا اپنا تصرف اٹھانے کا شواہد پائے جا رہا ہے. شاید پائے جا رہے ہیں. ایسی جو چیزیں ہیں وہ مباح ہوتی ہیں. جو اٹھا لے گا، قبضہ کر لے گا، وہ اس کا مالک بن جائے گا. ٹھیک. اب آپ کے سوال میں کافی ابہام ہے. اگر تو اسی طرح کا معاملہ ہے کہ مالک کی طرف سے اگر آپ واقعی صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں تب بھی دیکھا جائے گا کہ وہ چیزیں کہاں سے ملی ہیں، قرینہ کیا ہے وہاں پر. ٹھیک. وہ قرینہ ایسا ہی ہے کہ جو مالکان کی طرف سے پھینکی گئی ہیں تو ٹھیک ہے. اور اگر معاملہ یہ ہے کہ بھی یہ چیز ہو سکتا ہے کسی گری ہو، مالک نہ چاہتا ہو کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، تو پھر وہاں محتاط رہنا ہوگا اور احتیاط کرنی ہوگی. مفتی یہاں پہ ایک بالکل اس سے بات ہے کہ آج کل دیکھنے میں آیا، کراچی میں بھی دیکھنے میں آیا اور کراچی سے باہر پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی دیکھنے میں آیا کہ بعض جگہ لوگ دیواروں وغیرہ پہ کچھ ریگ لگا کے، کچھ چیزیں لگا کر کپڑے وغیرہ ٹانگ دیتے ہیں موسم کے لحاظ سے. گرمیاں ہیں تو گرمی کے حساب سے، سردیاں ہیں تو گرم کپڑے ٹانگ دیتے ہیں. اس کو بھی اسی اس میں لیں گے کہ مباح کر دیا. جی ہاں، وہاں لکھا ہوتا ہے باقاعدہ جو چاہے اس کو لے جا سکتا ہے. جی. یہ مباح کی ایک مثال ہے. اور میں نے تو اس کی ایک بڑی اچھی مثال دیکھی، اگرچہ وہ عام نہیں ہے، مدنی قافلے کے دوران دیکھنا ہوا پشاور میں کہ ایک بازار تھا، بہت پر رونق بازار تھا. وہاں پر جو ہے وہ ایک ٹیبل رکھی ہوئی تھی اور اس ٹیبل پر کچھ کھانے رکھے ہوئے تھے تھیلی میں یا کچھ شاپرز وغیرہ میں مختلف کنڈیشنز میں، اور بورڈ لگا ہوا تھا کہ جو چاہے کھا لے، لے جائے. تو وہ بھی اسی حکم میں پھر بالکل آ جائے گا. مفتی صاحب آپ نے ایک ملکی قانون کی بھی بات کی ہے، تو ملکی قانون جو ہے آپ نے فرمایا پاکستان کے معاملات الگ ہیں اور عرب ممالک کے بعض کے الگ ہیں. تو رواج کی بات جی، تو شرعی احکام میں بھی اس کا وہ ہوتا ہے. میں نے عرض کیا رواج الگ ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ہاں پرانی گاڑیاں جو ہیں جی، جب اسکریپ ہوتی ہیں تو وہ یا تو جاتی ہوں گی شیرشاہ، جی، وہ اسپیئر پارٹس الگ ہو جاتے ہیں اس کے. کباڑی مارکیٹ، جی جی یا کسی اور کباڑی مارکیٹ میں چلی جاتی جی ہوں جی گی. لیکن وہاں میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جی کہ ہزاروں گاڑیاں جو ہیں، جی، ہزاروں گاڑیاں ریگستانوں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک. ریگستانوں میں جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، پرانی گاڑیاں لوگ چھوڑ جاتے ہیں. اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رواج جو ہے، رواج جی
وہ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. تو رواج ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم اس قرینے کو کی پہچان کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی مباح ہونے کا یہاں قرینہ پایا گیا یا نہیں پایا گیا. ٹھیک ہے. مالک نے اپنے حقوق سے دستبرداری کر لی. ٹھیک. یہ بات صادق آئی یا نہیں آئی؟ صحیح. یہ ٹھیک. بات واضح کرنے کے لیے میں نے مثال دی ہے ٹھیک. اور یہ بات کہی ہے جی کہ ڈفرینٹ ممالک کے اندر ڈفرینٹ طرح کے رواج ہوتے ٹھیک ہے. مصطفیٰ اگلی کال کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس کے سوال کے ضمن میں نے بھی 3 سوال لکھ لیے تھے. جی جی. ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور بیرون ملک بھی یہ چیز ہوتی ہوگی کہ بعض اوقات کوئی چیز ہے، چاہے وہ فرنیچر سے تعلق رکھتی ہو، چاہے الیکٹرانک آئٹم سے تعلق رکھتی ہو، اس کی ریپیئرنگ پہ جتنا خرچہ ہو رہا ہے، جو مالک ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس کی ریپیئرنگ کراتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک موبائل فون ہے جس کی مالیت ہے 20,000 روپے، یعنی نیا خریدنے جائیں گے تو 20,000 کا ہے، اب وہ خراب ہو گیا ہے، صحیح کرانے جاتے ہیں تو اس پہ 7-8 ہزار روپے لگ رہے ہیں، اور اس کو پرانا سیل کرتے اگر ہم صحیح کنڈیشن میں تو 10-12 ہزار کا بکتا. تو اب وہ سوچتا ہے کہ میں 7-8 ہزار روپے لگاؤں گا، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی، کوئی وارنٹی نہیں ہوگی، خراب ہو گیا تو 7 ہزار بھی ڈوبے. اب وہ اسے اس میں ڈال دیتا ہے، کچرا کنڈی میں گویا کہ ڈال دیتا ہے، اس کو بیکار کر دیتا ہے. یہ اسراف کے حکم میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ دیکھیں ایک صورت ہے کہ وہ بنوا کے بیچتے، بنوا کے بھی تو اس کی قیمت ہوگی نا. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بنوا لیں گے تو اب جتنا اس پہ خرچہ آیا اتنے کا ہی بکے گا، تو پھر بنوانے کا کیا فائدہ؟ اگرچہ شاذ ہو، کم ہو یہ صورت، ہمارے یہاں تو کم ہے یہ صورت، بیرون ملک شاید زیادہ ہو، تو اس میں کیا حکم؟ دیکھیں ہم تو زیادہ تر پاکستان میں رہتے ہیں. ٹھیک. یہ ایک بنوا کے بیچ عرب دیں. ممالک جانا ہوا ہے تو کچھ مثالیں وہاں کے ذہن میں آ جاتی ہیں. دیکھا جائے گا اس چیز، ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا بھر میں اسٹور قائم ہوتے ہیں. ٹھیک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ بہتر انداز کے اسٹور بیرون ممالک میں ہوتے ہیں. ٹھیک. جہاں وہ کمپنیاں خود آفر کر رہی ہوتی ہیں کہ ہماری، اب یہاں آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کوئی برانچ، جی میرے علم میں تو نہیں ہے. ٹھیک. کہ وہ کہتی ہوگی ٹھیک ہے ہمارے پاس لے اور ہم ریپیئرنگ کریں گے. ڈائریکٹ کمپنی کے جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ تو جی. نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو ہو سکتا ہوں بھی تو ایک دکا ہوں گے. جی. لیکن بیرون ممالک میں اس کا ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک. وہ کمپنیاں ہی بنا دیتی ہیں، ڈائریکٹ انوالو جی. ہوتی ہیں. اچھا، یہاں نہ ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہے جی. کہ عام طور پر جو ہے وہ سیکنڈ ہینڈ آئٹم استعمال ہوتے ہیں، اور سیکنڈ ہینڈ آئٹم کمپنی بلیم ہی نہیں کر رہی ہوتی اس کو. ٹھیک. تو وہ کمپنی تو وارنٹی اس کو دے رہی ہوتی ہے جس نے اسے خریدا ہے. ٹھک ہے. تو جو فرسٹ کسٹمر ہے اسے دیے. پھر مارکیٹ میں ہوتے ہیں، ریپیئرنگ کے لیے ہوتے ہیں. امریکہ میں بھی ہیں، صاحب آئے ہوئے 2-4 دن پہلے، جی. سے ملاقات ہوئی تو وہ اسی طرح کام کرتے تھے. تو ریپیئرنگ کے کام تو ہوتے ہی ہیں. تو جب تک، اصل سوال یہ تھا آپ کا، جی، اس کو ضائع کر دینا، ضائع نہ کیا جائے. ٹھیک. جب تک کارآمد ہو سکتی ہے اس کو کارآمد ہی بنایا جائے. آپ استعمال نہیں کریں تو ٹھیک ہے، بیچ دیں مارکیٹ میں جا کے. ٹھیک. اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی. میرا نام محمد اورنگ بختاری ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کوئی چوری کی چیز بیچنے کے لیے آئے اور ہم اس سے پیسے دے کر خرید رہے ہیں، کیا ایسا کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ دیکھیں خریدی وہ چیز جاتی ہے کہ جہاں فریقین رضامند ہوں اس چیز کی خرید و فروخت پر. جو بندہ مال لے کر آیا ہے، یہ نہ تو اس بندے کا مال ہے، نہ مالک نے اس کو نمائندہ بنا کے بھیجا ہے. یعنی جو بیچ رہا ہے اس کو اختیار ہی نہیں ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں، خریداری میں کیا ہوتا ہے، فریقین رضامند ہوتے ہیں چیز کی خرید و فروخت پر. جی. اور اس کے بعد جو ہے قیمت پر رضامند ہوتے ہیں اور معاہدہ ہوتا ہے. قرآن پاک نے جو تجارت کی ایک بنیادی شرط بیان کی ہے وہ ہے رضامندی فریقین کی. ٹھیک ہے. یہاں تو مالک کی رضامندی ہی نہیں ہے. اوریجنل جو مالک ہے، اوریجنل مالک ہے، ٹھیک ہے، اسی کی ملکیت میں برقرار ہے یہ چیز، ٹھیک ہے، نہ یہ اس کا نمائندہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا خریدنا جائز ہی نہیں ہے. خرید و فروخت کا جو پہلا نتیجہ نکلتا ہے، فائدہ، بینیفٹ، جی. خرید و فروخت کیوں ہوتی ہے؟ جی. ایک مکان ہے، آج میرے نام ہے، میں بیچ دیتا ہوں تو اس کے نام ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہے، دوسرے کی ملکیت میں چلا گیا. دوسرے کی ملکیت میں چلا گیا. انتقال ملکیت کہتے ہیں اس کو. جی. چوری کی چیز میں انتقال ملکیت ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے اصل مالک کی ملکیت پر برقرار رہتی ہے. یعنی چور کو کوئی رائٹ حاصل ہی نہیں ہوا. کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے شریعت بار سے. ٹھیک ٹھیک. تو اب یہ چور، جس کو پتا ہے کہ یہ چوری کی چیز ہے اس کے لیے خریدنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ وہ اس مالک کے حقوق پر اثر انداز ہوگا، ٹھیک ہے، جس کی وہ چیز ہے. جی. دوسرا گناہ پر معاونت کرے گا. جی. تیسرا ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا. چوتھا بدنام ہوگا، چوری کا مال بیچتا ہے، خریدتا ہے، بیچتا ہے جو بھی. ٹھیک ہے.
اور مجھ سے ہمارے یہاں سے مراد یہ سننے میں آیا کہ بعض لوگ تو اس میں بڑے جری ہوتے ہیں، وہ تو یعنی ان کی ڈیلنگ ہی چوروں سے ہوتی ہے کہ بھائی چور آئیں گے تو وہ جو چیز مارکیٹ میں 50 روپے کی ہے، جو چیز مارکیٹ میں 5000 کی ہے، وہ اس کو 1000 2000 کی دے جائیں گے. لیکن معاشرے میں جب بھی اب ایک تو چور ہے، میں عرض کر رہا ہوں، معاشرے میں جب بھی کوئی کیٹیگری پائی جاتی ہے نا، جی 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 جیسے میراثی ہو گئے، بھانڈ ہو گئے، ٹھیک ہے، ناچنے گانے والے ہو گئے، یہ بھی ایک کیٹیگری ہے. جی کوئی بھی کیٹیگری معاشرے میں پائی جاتی ہے ان کو پسند کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں. ٹھیک. معاشرے کے اندر سہولت کار. معاشرے کی سہولت کار تو ایک ضرورت کی چیز ہوگی، پسند کرنے والے پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو معاشرے کے اندر چور چکے پائے جاتے ہیں تو ان کو پسند کرنے والے پائے جاتے ہیں. اب دیکھیں نا، بڑے بڑے وڈیروں کے نام بعضوں کا سامنے آتے ہیں کہ جی انہوں نے پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں ڈاکوؤں کو، جی چوروں کو، اپنے مطلب کے تحت وہ اپنے کام نکلواتے ہیں. جی. اور ممکن ہوگا کہ اپنے دشمنوں کے خلاف وارداتیں بھی کرواتے ہوں گے. جی. تو یوں چوروں ڈاکوؤں کے سہولت کار کہہ لیں یا ان کو پسند کرنے والے کہہ لیں، ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. سپورٹ کرنے والے تو موجود ہیں. کیا شک ہے؟ ٹھیک. ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ تو نہیں ہوگا کہ جناب یہ کام جائز ہو جائے گا، کام تو برا رہے گا. اور مختلف یہ جو فرنٹ مین کہہ لیں یا بیک ڈور سپورٹ کرنے والے افراد کہہ لیں، یہ تو معاشرے میں گویا کہ سفید پوش بنے رہتے ہیں. معاشرے میں ان کی تو ایک اپنی گیدرنگ میں، اپنے حلقہ اثر میں ایک عزت ہوتی ہے. یہ تو گویا کہ خرید و فروخت کر رہے ہیں. اگر ریشو نکالا جائے نا تو عملی طور پر چوری کرنے والے، ڈاکہ مارنے والے کم ہوں گے. جی. اس کے پیچھے جو پورا گینگ ہوگا وہ بڑا ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی، پوری چین ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. اگلی کال دیجیے. میں نے یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب کو، میں نے 2-3 مہینے پہلے کال کی تھی کہ میں گورنمنٹ ادارے میں ملازم ہوں اور اس میں مطلب اوور ٹائم دیا جاتا ہے جو بغیر محنت کے ہوتا ہے. مطلب چھٹی 5 بجے جاتی ہے لیکن وہ اوور ٹائم 9 بجے 10 بجے تک دیا جاتا ہے. تو اس میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا تھا کہ یہ انجمن امداد بھاجی ہے جو مطلب قومی خزانے کو نقصان ہے اور مطلب لینا جائز نہیں ہے. اچھا، میں نے پہلے بھی ایسے لیا تھا، بہت کم لیا تھا. تو اب میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ جو میں لے چکا ہوں تھوڑا بہت معمولی سا، جو انہوں نے زبردستی کہہ لیں وہ دیا انہوں نے، کہ وہ اگر میں نہیں لیتا ہوں تو باقی جو معاملات ہیں دوسرے لوگوں کے وہ خراب ہوتے ہیں، تو اس کو کس طرح سے ہم اس کو ریٹرن کریں؟ مطلب وہ ہو نہیں سکتا وہ ہم کریں تو باقاعدہ مطلب کوئی اس کا پروسیجر نہیں ہے. اور الحمدللہ وہ مفتی صاحب کے ذہن سے وہ میں نے بات کافی لوگوں تک پہنچائی. الحمدللہ میں نے تو بالکل ہی اس سے وہ کر لیا ہے، کنارہ کشی کر لی ہے اور الحمدللہ مجھے عزت بھی کافی ملی جو لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. تو یہ سوال کرنا تھا کہ جو تھوڑا بہت کسی کے پاس ہے یا مطلب اس کو کس طرح سے ہم ریٹرن کریں. پہلے تو جی آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں دنیا میں، تو اس طرح کے اقدام کرنا واقعی میں ایک بہت بڑی مردانگی کی بات ہوتی ہے، بہت بڑے دل گردوں کی بات ہوتی ہے. آپ نے یہ ہمت کی، اللہ آپ کو اس کا اجر یقیناً دے گا. ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. جواب مفتی صاحب سے لیتے ہیں. دوسرا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جواب بہت توجہ سے سنا اور اس کے الفاظ تک آپ کو یاد ہیں. جی، حالانکہ مشکل تھے. امداد باہمی والا. اور تیسری بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو سوال ہے آپ کا، ہم جو اہم سوالات ہوتے ہیں حکام تجارت کے جو اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، ان اہم سوالوں کو ظاہر بات ہے ہمارے ایک پروگرام میں کوئی 15-17 سوالات تو ہو جاتے ہیں. روٹین عام ایوریج نکالا جائے تو 15 سوالات تو کم از کم شامل ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ سوالات کو جو ماہنامہ فیضان مدینہ آتا ہے اس میں بھی شامل کر دیتے ہیں تاکہ وہ کسی ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہوتا. ٹی وی پر تو ایک چیز آئی، اگلے گھنٹے بعد دوسرا پروگرام شروع ہو جائے گا، لیکن جو میگزین ہے وہ ہاتھوں میں ہوتا ہے، ہزاروں لوگوں تک جاتا ہے وہ، اور اس کا لاکھوں لوگ پڑھتے ہوں. تو خیر ہم نام تو نہیں ڈالتے اس طرح کے معاملات میں کسی کا، اور نام تو ہمیں پتہ بھی نہیں آپ کا اور نہ بتانا چاہیے. ایسے مسئلے میں ماہنامہ فیضان مدینہ اس میں بھی یہ سوال شامل ہے. اگست یا سپتمبر میں، یا تو اگست میں آ گیا ہے یا جو سپتمبر ہے اس میں یہ شامل ہوگا. ٹھیک. تو دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جب ہر انسان یہ سمجھے گا کہ اس پورے ماحول کے اندر میں منع کر دوں گا تو کیا ہوگا، یہ ایک ڈر اور خوف ہے. نیڈر آدمی وہی ہے کہ جو یہ کہے کہ نہیں میں نہیں لوں گا. اچھا، آپ کے ساتھی، آپ کے کولیگز، آپ کے اوپر والے، نیچے والے وقتی طور پر تو آپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تم نہ کرو نہ کرو نہ کرو، لیکن ان کے قلب کے اندر یقینی طور پر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یار ایک آدمی ہمارے یہاں سے ایسا ہے کہ جو اس برائی میں نہیں پڑ رہا، اور اس ایک آدمی کے فعل سے ایک خود بخود نیکی کی دعوت جائے گی سب تک.
وہ آپ کا چہرہ دیکھتے ہی اندازہ لگا لیں گے کہ یار یہ برا کام نہیں کرتا آدمی. ہو سکتا ہے دعا کرائیں ان سے. یعنی اپنے فعل پر بیزاری ان کے دلوں میں پیدا ہوگی. جی. تو معاشرے کے اندر سارے لوگ ایک جیسا کام کرنا شروع کر دیں، اس کام کی بیزاری ظاہر کرنے والا کوئی نہیں رہتا، اور یہی معاشرے کی بڑی ہلاکت کی وجہ ہوتی ہے. اگر کسی معاملے کے اندر ایک فرد بھی ایسا ہو، ابھی یہ خاموش دعوت ہے، آپ نے اپنا عمل کیا ہے، دوسروں پر ظاہر بات ہے نہ آپ جبر کر سکتے ہیں نہ آپ کو ایسا قانونی رائٹ ہوگا، لیکن آپ اپنا عمل تو کر سکتے ہیں. آپ کے اس عمل کے ذریعے نیکی کی دعوت پھیلے گی، اور بقیہ لوگ بھی اللہ کرے ان کو ذہن ملے. ذہن تو ملتا ہے لوگوں کو، لیکن بات ہوتی ہے ہمت کی. ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ شب و روز کی جو ہمارے معمولات ہیں، ہم دین سے اتنے دور ہیں، ایمانی قوت میں کمی آ چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی اگر 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہو نا، اس کا ایمان بڑا مضبوط رہتا ہے. اپنا نماز پڑھیں گے، نہ تلاوت کریں گے، نہ ذکر کریں گے، نہ درود پاک پڑھیں گے، نہ اور نیک اعمال کریں گے، تو ایمانی قوت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے. اور پھر جو بڑھتے زمانے کے ساتھ ساتھ جس طرح زمانہ آگے سمت بڑھ رہا ہے، جو برائیوں کا ریشو بڑھ رہا ہے، اتنے اور شرمگیزی اس سے اور جو ہمارا دل اور ایمان جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. تو اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جو رقم لی جا چکی ہے اس کا کیا کیا جائے. اسے تو بہرحال اگر تو گورنمنٹ کے یہاں کوئی ایسا نظام ہے کہ وہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے جا سکتے ہیں، یا اگر پرائیویٹ کوئی ادارہ ہے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے جا سکتے ہیں تو وہیں جمع کروانے پڑیں گے. یہ پہلا مرحلہ ہے. لیکن پرائیویٹ ادارے میں تو یہی ہے کہ وہیں جمع کروانا ضروری ہے. ٹھیک. اور کیونکہ وہ ظاہر بات ہے اس میں حقوق لوگوں کے متعلق ہیں. جی. گورنمنٹ کا اگر کوئی ادارہ ہے تو وہاں بھی پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اکاؤنٹ میں جمع کروائے جائیں. بالفرض کوئی صورت نہیں ہے تو پھر بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کیا جائے گا. فوری ساری رقم صدقہ کر دیں ضروری نہیں ہے. حسب توفیق ایک اماؤنٹ اپنے سامنے لا کے تھوڑا 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 کر کے ایسے رقم سے نجات حاصل کرتے رہیں. مصطفی اس میں ایک صورت گورنمنٹ کے معاملات ہیں، اگر یہ کہ جو رقم واپس کرنی ہے وہ گورنمنٹ ادارے سے لی گئی ہے، تو یہ صورت ہو سکتی ہے اس میں کہ کوئی واپسی کی صورت نہ بن رہی ہو تو گورنمنٹ کے بعد اسکیم لانچ کرتی ہے یا کوئی مخصوص فنڈ ڈیولپ کرتی ہے کہ آپ اس فنڈ میں، وہ ایک عام دعوت ہوتی ہے ہر شہری کو کہ بھئی آپ اس فنڈ میں رقم جمع کرا دیں تو وہ گورنمنٹ کے پاس پہنچے گی، گورنمنٹ فلاں کام اس سے کرے گی، تو اس فنڈ میں دے سکتے ہیں تو سبودوش ہو جائیں گی. ابھی تھوڑا سا ایک گمبھیر سا مسئلہ ہے. ٹھیک. تو جو جواب ہے وہ تو خیر مفتی صاحب نے ویسے تو شریعت بار سے اصول یہ ہے کہ جس کا مال ہے جی اگر اس تک پہنچ گیا جی، اور اگرچہ اس کو پتہ نہ ہو یہ کیوں دیا گیا ہے، تحفہ کے دیا، کچھ اور کے دیا، اس تک پہنچ گیا تو وہ جو حق تھا وہ بر ذمہ ہو گیا. ٹھیک. وسط مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب نے تفصیل سے بتایا. اللہ آپ کو بھی استقامت دے اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں ان کو بھی مزید علم دین حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال اور اللہ کے احکامات، شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. ہم لوگ جو سامان اٹھاتے ہیں وہ کچرے کے ڈبے سے اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے وہ پھینک دیا ہے، جو اس کا مالک تھا اس کے وہ کسی کام کا نہیں ہے. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں مجھے وہ یہ منع کرتے ہیں کہ آپ اس سامان کو بیچ نہیں سکتے، جبکہ ہم لوگ بیچ کے اس کو اپنے پیسے استعمال میں لیتے ہیں. برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے. دیکھیں ایک چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جب ٹریفک کے قوانین کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، گاڑی آپ کی ہے، آپ ڈرائیور ہیں جی، آپ جتنا چاہیں چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہیں آپ کو رکنا پڑتا ہے، کہیں اسپیڈ کم کرنی پڑتی ہے. اب جو دوسرا رخ ہے وہ ہے قوانین کا، گورنمنٹ کے جو قوانین ہے اس کا. آپ کے مسئلے میں بھی دو چیزیں جمع ہوئی تھیں. ایک تھا کہ کسی بندے کا حق تو نہیں ہے، تو ایک چیز واضح ہو گئی کہ کسی بندے کی حق تلفی نہیں پائی جاتی. ٹھیک. ملکیت کے اعتبار سے اور اس کچرا کنڈی سے قبضہ کرنے والا اپنے آپ کے لیے وہ مالک بن جاتا ہے. ٹھیک. یہ بات ثابت ہو گئی. ٹھیک. لیکن دوسری طرف رخ ہے گورنمنٹ قوانین کا. ٹھیک. قانون اگر روکتا ہے تو پھر وہ کسی اور اعتبار سے یہ کام غلط کہلائے گا.
इंतजामी उमूर की वजह से रिफर्निश करते हो, क्या क्या लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है, रिसाइकल करते हो, और जो वो अपने पूरे महकमे में पैसा लगा रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, रिसाइकलिंग के जरिए वो इससे पैसा कवर करते हो। मैनेजमेंट प्रॉब्लम भी हो सकती है मुझसे बाज़ औक़ात कि हर कोई अगर समेटने और चुनने लग जाएगा तो शायद वो अपना काम छोड़ दे। अब ये इसके डिफरेंट पहलू हैं, तो ज़ाहिर बात कानून अगर रुकेगा उससे भी बात रहना जरूरी है, लेकिन वो मामला नहीं है कि जनाब चोरी कहलाई जाए या किसी का जो हक तलफ होना है वो मामला कहलाया जाए, डिफरेंट एतबार से रुकना होगा यहाँ पर। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। सवाल ये था कि मैं बेसिकली यूएई में होता हूँ, अबू धाबी में, तो मेरे दोस्त हैं, तो उनके बच्चों के मामू जो है वो इधर पाकिस्तान में पोल्ट्री का बिजनेस करते हैं, चूजों का। तो चूजों के लिए जो खुराक होती है वो परचेज करे अगर तो 40 डेज के क्रेडिट पे, ठीक है, मीन्स टू से जो चूजों का टाइम पीरियड होता है उनको पालने का वो 40 डेज का होता है, तो 40 डेज का वो क्रेडिट पे उनसे वो लेते हैं वो दाना, और चूजों को डालते हैं। जब 40-50 दिन के बाद चूजे तैयार हो जाते हैं वो मार्केट में सेल करके, तो वो जो सप्लायर हैं, जो फीड सप्लायर हैं, उनको वो दाने के पैसे दे देते हैं। तो अगर उनको कोई इन्वेस्टमेंट मिले, मीन्स जो उन्होंने बोला था कि आप इन्वेस्टमेंट करें हमारे साथ, तो हम जो चूजों की फीड है वो हम कैश पे ले लें उनसे। तो जब हम कैश पे लेंगे तो हमको जो 40 दिन की जितनी रिक्वायर होती है, अगर हम कैश पे लें तो हमें 5% उधर से डिस्काउंट मिलता है। 5% हमें कम प्राइस में वो उतनी ही टाइम पीरियड के लिए जो चूजों की फीड है वो मिलती है। तो उस 5% जो हमें डिस्काउंट होता है कैश पे, वो फुट कैश आप पे करें, तो उस 5% में से 3% हम आपको प्रॉफिट देंगे पर 40 डेज में। तो जब आपको इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए तो आप हमें 15-20 दिन पहले बता दें, तो हम आपकी इन्वेस्टमेंट आपको फुली वापस कर देंगे। तो क्या ऐसा करना जायज है या नहीं, ये काइंडली जरा रहनुमाई कीजिएगा। ठीक है जी। देखिए मामला ये है कि असल आपका सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट किस तरह की जाए। जी, आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, वो उसको यूज करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या होना चाहिए। 40 दिन का पीरियड है और रोज रोज ये काम होना नहीं है। जी, जो तरीका मैं बयान करने लगा हूँ ये मुश्किल नहीं है। 40 दिन के बाद आपको 40 दिन में 2-3 दिन इन्वॉल्व होना है सिर्फ, बस, और वो भी कुछ टाइम के लिए। ठीक है। तो उसका तरीकाकार देखें ये है कि आप अपने पैसे दें कि भाई मैं आपको अपना नुमाइंदा बना रहा हूं और आप वो चीज खरीद लो। ठीक, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का दाना खरीद लो मेरी तरफ से। दाना खरीद लो, ठीक है। दाना खरीद के उन्होंने दाना खरीद लिया जी। अब वो जो दाना है जी, अब ये बाहर रहते हैं, ठीक है, वकील इनके पास इन्वेस्ट करनी है वो पाकिस्तान में जी। अब उनको कहें कि एक बंदा आप मेरा नुमाइंदा बना, ठीक है, ये 2 फरीक तो होना जरूरी है ना, वही फरीक इनका नुमाइंदा नहीं बन सकता। ठीक, अब वो अपने किसी मुलाजिम को, किसी जानने वाले को नुमाइंदा बना दें। अब वो जो मुलाजिम वगैरह है वो अपनी गाड़ी भेज दे, ठीक, माल उठाने के लिए जी, अपनी गाड़ी भेज दे, ठीक है, जिसका किराया इन्वेस्टर देगा, ठीक है, जिसका पैसा है वो देगा। ठीक है, जैसे ही ये माल उस गाड़ी पर लोड होगा जी, इन्वेस्टर का कब्जा हो गया। ठीक है, यानी ये भले यूएई में है लेकिन इनका कब्जा माना जाएगा। इनका कब्जा हो गया, ठीक है। अब 3 फरीक बने ना जी, एक इन्वेस्टर जी, एक खरीदने वाला जी, जिसके पास इन्वेस्ट है पोल्ट्री फार्म वाला, और तीसरा इन्वेस्टर का नुमाइंदा। ठीक है। इन्वेस्टर का नुमाइंदे का काम सिर्फ इतना है कि वो गाड़ी भेजेगा इस मामले के लिए, जी, गाड़ी का अरेंजमेंट करेगा, ठीक है, और उसका जो किराया है वो पे करेगा, वो पे करेगा, ठीक, और इन्वेस्टर वो किराया अदा करेगा। ठीक है। तो अब जब उसने माल खरीदा जिस पार्टी ने, जी, पोल्ट्री फार्म वाले ने, उसकी वकालत खत्म हो गई, ठीक है, उसकी वकालत खत्म हो गई, जी, उसका काम खत्म हो गया, गाड़ी पर लोड हुआ, इन्वेस्टर का कब्जा हो गया। ठीक है। अब इन्वेस्टर उसी पार्टी को कहे कि ये माल मैं आपको इतने का बेचता हूँ, तो मिसाल के तौर पे 1 लाख का लिया था, अब 1,03,000 का, 1,10,000 का आपको दे रहा हूं। पहले से अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई इतने का बेचना है, इतने का मिलेगा। ठीक, अब ये सौदा करेगा बाकायदा अमलन, ठीक है, ये नहीं है कि भाई चलो अब आपका हो गया खुद ब खुद, नहीं, पहले उसको वकील बनाएगा हर मर्तबा कि भाई जाओ आप इतना माल मेरे लिए खरीद लो। ठीक है, फिर ये फोन करेगा जिसने किराए के लिए गाड़ी भेजनी उसको कि ये तुम जो है माल लोड करवा लेना। ठीक है, फिर जब उसको इत्तला मिलेगी कि माल गाड़ी में लोड हो गया है, जी,
پھر یہ انویسٹر کو کہے گا اور پارٹی کو کہے گا کہ بھائی یہ مال میں نے آپ کو اتنے کا بیچا. ٹھیک. اب کیا ہے کہ پارٹی اس مال کی مالک ہو گئی, پولٹری فارم والا ہے. ٹھیک ہے. اور اس مال کے بدلے میں جو پیسہ دیا جانا ہے وہ پیسہ ان کو وہ دے گی. ٹھیک. اور وہ نفع کے ساتھ دے گی. ٹھیک. تو یہ قرض نہیں ہے, یہ تجارت ہے. ٹھیک. جو عام صورتحال ہے کہ پیسے دے دیے اور جناب 3% نفع دے دیا, وہ سود کی صورت بنے گی. ٹھیک. تو اس طریقے کار میں کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے, بس نمائندہ بنانا اور وکیل بنانا. جی. ٹھیک ہے. اور یہ جو مفتی صاحب نے سارا پروسیجر بتایا ہے, ممکن ہے ایک دفعہ سننے میں آپ کو نہ سمجھ میں آیا ہو, کوئی بہام رہ گیا ہو, تو سوشل میڈیا پیج ہے ہمارا فیس بک پر, مدنی چینل لائیو کے نام سے, آپ بعد میں بھی اسے سوشل میڈیا پر لنک کر کے دیکھ سکتے ہیں, تو وہاں سے آپ اس کو دوبارہ سے سمجھ سکتے ہیں. اگلی کال دیجیے. سوال یہ ہے کہ نارتھ امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ میرا تعلق ایک انڈسٹری سے, ٹیکسی انڈسٹری سے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو یہاں پہ غیر مسلم ہیں وہ ڈرنک ہوتے ہیں, وہ اپنے چیزیں, اشیاء, موبائل وغیرہ گاڑی میں چھوڑ جاتے ہیں اور ان کو ہوش بھی نہیں ہوتا. وہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن بعد کسی کو ہوش آتا ہے تو وہ کال کر کے چیک کرتا ہے, اور بعض کو اکثر کو پتہ نہیں ہوتا کون سی چیز رہ گئی ہے. اب اس صورت میں دونوں صورتیں, اگر آپ وہ سیل فون یا وہ چیز جن کو واپس کریں تو اس میں آزمائشیں ہوتی ہے, وہ دیگر طرح کے بھی آپ کے اوپر الزام بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈرنک ہوتے ہیں, ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ صورت ہوتی ہے کہ اکثر کو پتہ ہی نہیں ہوتا سیل فون کس کا گاڑی میں رہ گیا, اور وہ دوبارہ پہنچانا, پولیس کے تھرو جانا, تو ڈرائیور سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. سو دا کوشچن ہے کہ بھی اس صورت میں ڈرائیور کے لیے کیا حکم ہے. اور دوسرا کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ بعض غیر مسلم ہوتے ہیں کیونکہ وہ شراب پیتے ہیں, تو وہ شراب گاڑی میں لے کے آتے ہیں. شراب ٹریول کر ان کو پک کرنا, ان کو ڈراپ کرنا, یا شراب خانے کی طرف لے جانا, یا اسٹرپ کلب کی طرف لے جانا, ان کے انتظام کی طرف لے جانا, اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے, دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کا حسن, ایک بڑا حسن یہ ہے کہ اس میں جو بندوں کے رائٹس ہیں اس کا پورا لحاظ رکھا جاتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ہم اگر پہنچائیں گے, پولیس کے ذریعے پہنچائیں گے تو مشکلات ہوں گی. یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. ہر جگہ اس طرح کا کام کرنے والوں کی تحسین کی جاتی ہے. ہم تو مختلف خبریں پڑھتے ہیں. پچھلے دنوں UAE سے 2 خبریں آئیں. جی. ایک خبر تھی 15 کلو سونا کچرے میں پڑا ہوا تھا, کسی نے مالک تک پہنچایا ہے. 15 کلو سونا, شاید لاکھوں کروڑوں روپے کی مالیت ہو. کروڑ روپے. اسی طریقے سے ایک اور خبر تھی کہ جناب بیگ پہنچایا ہے, بڑی بھاری مالیت تھی. تو یوں جو افراد اپنا مال آپ کی ٹیکسی میں بھول جائیں, وہ مال آپ کا نہیں ہو جائے گا, یہ بات تو طے ہے. بھلے وہ غیر مسلم ہو, اس معاملے میں ان کا رائٹ تو ہے. بہرحال یعنی غیر مسلم کا بھی سامان اگر رہ گیا وہ پہنچانا ہوگا, جو صورت بنے گی اس کی پہنچانا ہوگا, ایک الگ بات. ہماری ملکیت میں نہیں آیا وہ. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے, میرا نہیں ہے, میرا نہیں. ٹھیک. اب پہنچانے کی بات یہ ہے کہ وہ مال کس کو پہنچایا جائے. جی. اچھا, سیل فون بھی لاک ہوتے ہیں. جی. اچھا, بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایمرجنسی نمبر ہوتے ہیں وہ لاک ہونے کے باوجود لگ سکتے ہیں, اور ان کیس آف ایمرجنسی جو ہے نا ICE یا IEC, اس میں کچھ لوگوں نے اپنے نمبر فیڈ کیے ہوتے ہیں کہ اس میں اگر ایمرجنسی میں آیا تو اس نمبر پہ آپ کال کر لیں. ان نمبرز کی اگر فیسلٹی ہے وہاں پر, اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کس کا نمبر ہے. پھر زیادہ تر لوگ جو ٹیکسیاں چلاتے ہیں وہ کمپنیوں کی ہوتی ہیں. ہوتا ہے کمپنیوں میں کوئی ایسے ڈیسک ہو کہ جہاں لوگ ان سے رابطہ کرتے ہوں. پھر تیسری بات یہ کہ پولیس کی بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ان کو دے دیا جائے, وہ پہنچا دیں. تو یوں جو مالک تک پہنچانے کے مؤثر ذرائع ہیں, جی, ممکنہ ذرائع ہیں, وہ اختیار کیے جائیں. پہلا حکم تو یہی ہے, چاہے مشکلات ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اب مالک تک پہنچانے کے کوئی ذرائع بھی نہیں ہے. اچھا, دوسرا جواب آسان لگے گا, یہ اسی وقت ہے جب پہلا جواب ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی پہلا پروسیس پورا کر لیا ہو تو پھر دوسرا اسٹیپ آئے گا. اب یہ ہے کہ نہیں ہے تو پھر اس کو کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. خود اگر شریف فقیر ہے تو خود یوز کر سکتا ہے, ورنہ خود یوز نہیں کرے گا. اور مفتی صاحب, اگر یہ جیسے بتا رہے ہیں کہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں اور ٹیکسی چلاتے ہیں, اگر کیونکہ یہ روٹین وائز بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوتا رہتا ہے, اگر یہ پیسنجر اتارتے ہی ایک نظر خود بھی چیک کر لیا کریں, کیونکہ گاڑی کوئی بس تو ہے نہیں, ظاہر سی بات ہے ٹیکسی ہے, تو چھوٹی موٹی چیز دیکھ لیں گے تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزوں میں تو فوری طور پر بچت ہو جائے گی ان کی.
जायबा जब आपको कह रहे हैं कि तुम्हारा स्टॉप आ गया, तुमने उतरना है, जी इतना तो उसमें होश है ना कि वो उतर रहा है, जी एक नजर मार लिया करें, ठीक। सबसे अच्छा तरीका ये। ठीक है। अच्छा, अब इनका जो दूसरा सवाल था शराब खाने वाला, तो अगर कोई बंदा बोतल पकड़े हुए और टैक्सी में आके पीता है, वो इन पर तो कोई इल्जाम नहीं होगा। ठीक है। अब टैक्सी एक घर की तरह है और उसके अंदर बैठ के वो इस तरह काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन दूसरा जो सवाल है कि शराब खाने तक ले जाना, जी अब शराब खाने तक जो ले जाने का मामला है, तो किताबों में एक मसला लिखा हुआ है जी कि एक शख्स नाबीना है जी और कहता है मुझे बुत खाने तक ले जाओ, ठीक है। तो ले जाना जायज नहीं है। ठीक है। वापस लाना उसको जायज है। ठीक। वापस लाना जो है ना वो गुनाह की तरफ लाना नहीं है। ठीक है। तो ये बयान किया गया मसला। सही। अब ये खास जो शराब खाने तक ले जाने वाला जो मामला है, एक तो ये है कि बाज़ औक़ात तो उसका आपको पता ही ना हो जी कि जहाँ ये जा रहा है वहाँ जाके शराबी पीनी है। ठीक है। अब मैं तो कभी इन ममालिक में नहीं गया, अगर मुस्लिम ममालिक में, जी कि जो शराब की जगह बिल्कुल अलग होती हैं या आम होटलों की तरह होती हैं, ठीक कि जहाँ सब चीजें मिलती हैं, अगर ऐसी जगह है तो मुतय्यन तो फिर भी नहीं है ठीक कि है। जाके शराबी पीनी है। ठीक है। और बिलफर्ज मुतय्यन भी हो जी तो मैं इसका जवाब देने में तवक्कुफ करूंगा। मुझसे एक बाजुकत ये भी होता है, ये सूरत हाल तो मतलब देखी है कि वो स्टॉप या वो इलाका जो होता है ना किसी खास नाम से मारूफ हो जाता है। अब वो बुरा नाम होता है, बिलफर्ज शराब खाना ही समझ लें कि भाई वो स्टॉप जो है वो शराब खाने के नाम, शराब खाने वाला स्टॉप समझ लें। हम वहां जाने का किसी टैक्सी ड्राइवर को बोल रहे हैं या किसी गाड़ी वाले को बोल रहे हैं। अब लोगों की तो मुख्तलिफ कैफियत हैं, तो इस सूरत में भी नाजायज होगी या इजाजत होगी कि वो स्टॉप ही गलत नाम से मारूफ हो गया है। बात जगह होती है, तो बयान किया ना कि ठीक है, मुतय्यन होना ना होना ठीक है, देखे जाएगी। ठीक है। हमारे सिलसिले का वक्त भी खत्म हुआ। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोल